میرے رسول ان سے کہہ دے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، اگر پھر بھی یہ بضد ہیں، اصرار کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دے کہ اگر کچھ دینا ہے تو ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ دیکھیں یہ معاملہ ہے عزیزان گرامی قدر، وہ توجہ رکھیے گا۔ اگر یہ اصرار ہی کر رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کریں، یہی محبت ہے اجر رسالت، یہی محبت ہے اجر رسالت۔ ایک دو جملے کہہ کے بڑی، اس لیے کہ بہت کم وقت میں بہت باتیں کرنا ہے، اس لیے کہ 1 گھنٹے میں گفتگو کو ختم کرنا ہے، کہ کوئی سوال نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، اگر پھر بھی ان کا اصرار ہے تو ان سے کہو کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کریں، محبت کریں۔ اور پیغمبر نے سوال کیا تو کہے گا محبت کا۔ دیکھیں یہ مطالبہ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ محبت کیجئے، مگر آپ ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ محبت بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں بابا آپ؟ ہمارا محبت بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ میں مجلس پڑھ کے اتروں ممبر سے، جو بھی ہاتھ ملائے مجھ سے محبت کیجئے۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے مولانا، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، توجہ کیجئے گا۔ لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ محبت کیجئے۔ لیکن ایک بات اپنے بچوں کے لیے کہہ دوں کہ قرآن نے، جبکہ عربی میں خود ایک لفظ موجود ہے الحب، لیکن الحب لفظ استعمال نہیں ہوا، کہا تو کیا کہا کہ مودت کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اور ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں بابا، مودت اور ہے، محبت اور ہے۔ محبتیں ملاوٹی بھی ہو سکتی ہیں، محبتوں میں مکاری بھی ہو سکتی ہے، محبتوں میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، محبتوں میں چمچاگیری بھی ہو سکتی ہے۔ محبت وہ بھی ہے جو ایک چائے کے لالچ میں کی جاتی ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں بابا، لیکن قرآن محبت نہیں مانگتا، قرآن مانگتا ہے مودت۔ محبت جیسے آج کل معاشرے میں محبت چل رہی ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ، میں نے اکثر دیکھا کہ 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سے ایک شخص آیا، بیٹھے ہوئے ہیں 2-4 لوگ پہلے سے، اور سامنے سے ہم نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، نتھو نے کلو کو کونی مار کے کہا کہ بدھو آ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، کونی مار کے کہا وہ آ رہا، اب کھائے گا دماغ، اب چاٹے گا بھیجا، اور جب قریب آیا اللہ قسم وہ چٹا چٹ بوسے۔ اماں بہت بڑی عمر ہے آپ کی، اللہ قسم آپ ہی کو یاد کر رہے تھے، بتائیے یہ محبت ہے یا فریب ہے یا مکاری ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی قدر، قرآن نے محبت کا مطالبہ نہیں کیا، قرآن نے مانگی ہے مودت، قرآن نے مانگی ہے مودت۔ اس لیے کہ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ مودت میں محبوب کو فالو کیا جاتا ہے۔ جملے پہ غور ہی نہیں کیا آپ نے، ایک صلوات پڑھو نا عظمت اہل بیت پر، توجہ کیجئے گا، کچھ کہہ رہا ہوں۔ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، یہی اجر رسالت ہے۔ اب یہ جو سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ جو سب تشریف فرما ہے، دور و دراز سے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کہ یہی تو اجر رسالت کی ادائیگی ہے، یہی تو مودت کے نذرانے ہیں۔ بس اسی سے روتے ہم ہیں، آنکھیں دوسروں کی دکھتی ہیں، نعرہ حیدری ہم لگاتے ہیں، پیٹ میں مروڑ دوسروں کے ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم ابھی یہ قمر سلطان صاحب مولانا تشریف پر، میں جانتے مجھ سے بہتر، ابھی تقریباً 2 دہائی پہلے ایک کتاب چھپی، اور کتاب میں لکھا کچھ، یہاں بہت سی باتیں، میں لکھتے لکھتے لکھنے والا لکھتا کیا ہے کہ یا علی نہ کہو، اور تمہارے ابا کا نام لے، توجہ کیجئے، کیا لکھا ہے؟ یا علی نہ کہیے،
یا علی نہ کہیے. اللہ قسم میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ لکھنے والا لکھے گا اور لکھ کے یہ کہے گا کہ یا علی نہ کہو اور کچھ اور نام دے گا. کہاں بیٹھے ہو بابا, کہاں بیٹھے ہو ہیں؟ یا علی نہ کہو مگر کچھ اور نام دے گا. مگر پریشانی یہ ہے کہ لفظ یا علی کے علاوہ, حسین کے علاوہ, عباس کے علاوہ کہیں سیٹ ہی نہیں ہوتا. ہے کچھ کہہ رہا ہوں. ایک سلوات پڑھو نا عظمت مولا بھائی, توجہ کیجئے گا. یا علی بھائی, لفظ یا جو ہے علی کے علاوہ, یا علی, اللہ قسم کتنا مزہ آتا ہے. یا عباس, ہاں دوسروں کے نام دے گا, نام نہیں لوں گا, سیٹنگ آپ کیجئے گا. یا علی, یا عباس, یا حسین, دوسروں کے نام کے ساتھ یا سیٹ نہیں ہوتا. البتہ ملا سیٹ ہو جاتا ہے. ہمیں سیٹ کرو نا بابا. ہائے ہائے, کہاں بیٹھے ہو؟ ایک سلوات پڑھو نا عظمت مولا بھائی. کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. یا علی زندہ باد بیٹا. لفظ یا جو ہے علی کے علاوہ کہیں یا علی نہ کہو, یا علی نہ کہیے. پھر کیا کہیں؟ کسی کا نام نہ لکھا, لکھنے والا لکھتا کہ یا علی نہ کہو, کہ پھر کہ یا اللہ کہو. یا اللہ, کیا بات ہے, یا علی نہ کہو, یا اللہ. دیکھیں لکھنے والا ہے دشمن علی, یہ ذہن میں رکھیے گا. جو بہت جلدی جلدی جملے دے کے آگے بڑھاؤں. دیکھیں لکھنے والا ہے دشمن علی, مگر اس دشمن علی کو بھی اگر علی کے جیسا کوئی لگا تو بس اللہ تھا. ہائے ہائے, کچھ کہہ رہا ہوں, عجیب منزل ہے. یا علی, توجہ کیجیے. اور ایک بات ابتدائی تقریر میں کہہ دوں, اس لیے کہ اب تک تو شکایت بیگانوں سے تھی. اس منبر کے صدقے میں پوری دنیا میں مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں. اب کبھی کبھی اللہ جانے اپنے مجمع میں کہاں سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں نوجوانوں نے کہا آدم کا مولا, منو کا مولا, عیسیٰ کا مولا, نوح کا مولا, ابراہیم کا مولا, اسحاق کا مولا, تو میں نے منبر سے دیکھا ہے کہ نوجوان جب یہ کہتے ہیں کہ آدم کا مولا, نوح کا مولا, عیسیٰ کا مولا, موسیٰ کا مولا, تو اپنے ہی مجمع میں خدا جانے نہ جانے کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ناک پیشانی سے مل جاتی ہے. تو اللہ جانے کیا پریشانی. میں نے کچھ نوجوانوں نے مجھ سے شکایت کی کہ مولانا اپنے ہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا برا نہ مانو, اپنا پریچے دے رہے ہیں, جل رہے ہیں تو جلنے دو, اس لیے کہ یہاں تو پریکٹس پہ ہیں, فائنل تو وہاں جلیں گے. کچھ کہہ رہا, ایک سلوات پڑھو نا مولا کی عظمتوں میں. کچھ کہہ رہا, عجیب منزل ہے. یا علی, عجیب منزل عزیزان گرامی قدر. آتی رہتی ہیں کتابیں, لوگ طنز کرتے رہتے ہیں, توجہ کیجئے گا. مگر ارے ان کی مجلسوں میں نہ جائیے گا, ان کی گفتگو نہ سنیے گا, ان کی باتیں نہ. ہم سنتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, توجہ کیجئے. مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں ان کی مجلس میں نہ جائیے گا, ان کے جلسوں میں شریک نہ ہوئیے. مگر خدا کی قسم ہمارا چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا خطیب, ہم کبھی اپنے نوجوانوں سے نہیں کہتے کہ ان کے جلسوں میں نہ جائیے گا. وہ کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, وہ کہتے کیوں ہیں. اما میں نے دیکھا کہ ایک ماں کے دو بیٹے, ایک ماں کے دو بیٹے, ایک صحت مند ایک بیمار, مہینہ دسمبر کا. دونوں بیٹے ضد کر رہے ہیں کہ ممی باہر جانا ہے. بتائیے ماں کسے جانے دے گی, کسے روک لے گی؟
نہیں پہنچے بابا نہیں پہنچے میری ہے 2 بیٹے ہیں, ایک صحت مند ہے ایک بیمار ہے. دونوں کہہ رہے ہیں اماں باہر جانا ہے, اماں باہر جانا ہے. ماں کسے روکے گی, کسے جانے دے گی؟ سب کہیں گے کہ جو بیمار ہے اسے روک لیا جائے گا, جو صحت مند ہے اسے جانے دیا جائے گا. اس لیے کہ جو صحت مند ہے اس سے باہر کے موسم سے لڑنے کی طاقت موجود ہے. پتہ چلا کہ بیماروں کو روکا جاتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں, عجیب منزل ہے. پتہ یہ چلا کہ بیماروں کو روکا جاتا ہے, بیماروں کو روکا جاتا ہے. اب جہاں جہاں بھی بغض علی کا ملیریا ہے وہاں روکا جاتا ہے. جہاں عقیدتوں کی صحت مندی ہے کہیں بھی جاؤ. ایک سلوات پڑھو نا مولا کی عظمتوں میں, عجیب منزل ہے. یا علی, اما یہ پیچھے والے سلوات کیوں نہیں پڑھ رہے بابا؟ سلوات پڑھو نا مولا کی عظمتوں میں. یا علی, توجہ کیجئے گا بھائی. جو بیمار ہیں, جہاں عقیدے کی بیماریاں پھیلی ہوں وہاں نہ جائیے گا. اور اللہ قسم ہمیں تو اپنے جوانوں پر اتنا یقین ہے کہ جہاں جائیں گے موسم بدل کے آئیں گے. کچھ کہہ رہا ہوں, جہاں جائیں گے موسم بدل کے آئیں گے, خود نہیں بدلیں گے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جلسوں میں نہ جائیے گا, مجلسوں میں نہ جائیے گا, یا علی نہ کہیے گا. یہ باتیں جو چھپتی رہتی ہیں لوگ کہتے رہتے ہیں, لیکن عجیب بات ہے, ان کے جنازوں میں نہ جائیے گا, میتوں میں نہ جائیے گا, ان سے نہ ملیے گا, نہ کھائیے گا, نہ پیجیے گا. توجہ کیجیے گا. اور اسامہ فی النار ہوتا ہے پاکستان میں, اور غائبانہ نماز پڑھتے ہو لکھنؤ میں. کہاں بیٹھے ہو؟ یہ رسول کی نماز نہ پڑھنے والے اب مزاج سمجھ میں آیا. کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے. یہ نماز نہ پڑھیں تو رسول کی نہ پڑھیں, اور نماز پڑھنے پہ آویں. توجہ کیجئے, نہ جائیے گا. یہ ملت گریا کن ہے, نہ روئیں تو نواسہ رسول کو نہ روئیں. اور میں نے ایک منظر دیکھا ہے عزیزان گرامی قدر, اب سے تقریباً 3 دہائی پہلے, جب سورگیہ شری راجیو گاندھی رضی اللہ تعالی عنہ جب سب سورگ رضی اللہ ہیں, کم سے کم یہ ان سے تو اچھا ہے. اب جب ہو گئے ایک حادثے میں ہندوستانی زبان میں شہید, تو میں نے دیکھا تھا ٹی وی اسکرین پر دوردرشن, اس میں اتنے چینل نہیں تھے, بڑے بڑے صاحبان ریش آنسو بہا رہے تھے, دہاڑیوں میں آنسو الجھ رہے تھے. توجہ کیجئے گا, رو رہے ہیں. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تھا, مولانا تمہارے آنسوؤں کی قسم یہ بتاؤ کہ روئے کیوں؟ کیا راجیو گاندھی سے بڑی محبت ہے؟ کیا یہ بات محبت کی نہیں ہے؟ پھر کہ ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے. میں نے کہا یہ آنسو, کہ یہ سیاسی آنسو ہیں. یہ آنسو کہ یہ سیاسی آنسو ہیں. اچھا, راجیو گاندھی پر رو رہے ہو کیوں؟ کہ ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے. راجیو گاندھی پر رو رہے ہو کہ ہمیں ہندوستان. راجیو گاندھی کون؟ نہرو کا نواسا. راجیو گاندھی کون؟ نہرو کا نواسا. بس ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تم نہرو کے نواسے پر اس لیے روتے ہو کہ ہندوستان میں رہنا ہے, ہم رسول کے نواسے پہ اس لیے روتے ہیں کہ ہمیں جنت میں رہنا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں, ایک اور سلوات بولو عظمت حسین پر ہے.
عجیب منزل عزیزان گرامی قدر، یا علی نہ کہیے گا۔ اور ایک بات جو آج سے 10 برس پہلے اسی جوگی پورا کے ممبر سے کہی تھی، آج پھر کہوں گا، اس لیے کہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ یا علی نہ کہیے، یا علی نہ کہیے۔ میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ صبح اٹھو تو یا علی کہہ کے اٹھو، سورج کو دیکھو تو اس کے آقا کو یاد کر کے یا علی کہہ لینا۔ توجہ کیجئے گا، زوال ہو تو یا علی، کہ راستے میں کسی دوست سے ملاقات ہو تب یا علی، کسی بزرگ سے ہاتھ ملاؤ تب یا علی، کسی کو سلام کرو تب یا علی، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو تب یا علی، کسی کے جنازے میں جاؤ تب یا علی، کسی بیمار کی عیادت کو جاؤ تب یا علی، کسی مرحوم کی تعزیت کو جاؤ تب یا علی، کسی کے ولیمے میں جاؤ تب یا علی، صبح یا علی، شام یا علی۔ توجہ کیجئے، یا علی، بس یا علی، بس یا علی، یا علی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ توجہ کیجئے گا، اما ہم جا رہے ہیں، دیکھیں یہ بات مجھے کہنا ہے، جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص چلا رہا ہے، ایک بڑے سے پتھر میں اس کی ٹھوکر لگی، دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے خون کا فوارہ پھوٹا، خون کے بہتے ہوئے خون کے فوارے کو دیکھ کے کہتا ہے یا فرعون، یا فرعون۔ آگے بڑھا، ایک دوست ملا، سینے سے لگایا یا فرعون، ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھا یا فرعون، شمشان کی جانب میت کو جاتے ہوئے دیکھا یا فرعون، جس سے ملتا ہے یا فرعون، جس سے ملتا ہے یا فرعون۔ ہم سن رہے تھے، اللہ قسم ایک چوراہے پر دامن کو پکڑ کے ہم نے کہہ دیا بہت فرعون فرعون کر رہا ہے، جا تیرا حشر بھی فرعون کے ساتھ ہو، بہت فرعون فرعون کر رہا ہے، جا تیرا حشر بھی فرعون کے ساتھ ہو۔ بس قوم کے جوانوں اتنا یا علی کہو، اتنا یا علی کہو کہ سامنے والا جل کے کہہ دے بہت یا علی کر رہا ہے، جا تیرا حشر بھی علی کے ساتھ ہو۔ آیا کچھ کہہ رہا ہوں، یا علی۔ عجیب منزل عزیزان گرامی قدر ہے۔ اور یہ یا علی اما اہرے غیرے نتھو خیرے جمن چھیدی کلو بدھو لمبے ناٹے سجولے مجولے تو یا علی کہی نہیں سکتے۔ سب کے نصیب میں تھوڑی ہے یا علی کہنا، کچھ چاہیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ گھر کی دیوار اونچی ہو۔ نہیں غور کیا، کچھ کہہ رہا ہوں بابا، بھائی سب کے سب یا علی تھوڑی کہہ سکتے۔ ہاں کبھی کبھی بچے پوچھ لیتے ہیں مولانا ہم نے کہا کیا ہے، کہ یہ سب علی کی عظمتوں پہ آشنا تھے پھر بھی دشمنی۔ میں نے کہا یہ اندر کی بات ہے، کچھ کہہ رہا، یہ علی سے واقف تھے، وہ غدیر میں دیکھا پھر بھی میں نہ مانا۔ میں نے کہا یہ ان کی خاندانی پرابلم ہے، اس لیے کہ یہ نہیں مان رہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ مانیں گے تو تعجب ہوگا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں بابا، یہ مانے، اس لیے کہ نہ ماننا ان کی مجبوری ہے۔ مانتے کیوں نہیں؟ وہ امر عاص سننا آسان، پڑھنا آسان۔ امر عاص، نوجوانوں میرے بچوں یہ ذہنوں میں رکھو، کسی معمولی فیملی کا سدسیہ نہیں تھا، بہت بڑی فیملی تھی اس کی۔ کون؟ کتنی بڑی فیملی تھی؟ چلو ہسٹری سے پوچھیں۔ روایت ملتی ہے کہ جب ہمارے عاص پیدا ہوا، ہمارے عاص جب پیدا ہوا
تو 5 لوگوں نے کلیم کیا تھا بیٹا ہمارا ہے. کیا پریوار ہے اللہ قسم. کچھ